السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ بتائیں پی ٹی اے کے کیا حالات ہیں، کیا رہ گیا الیکشن میں؟ بائیکاٹ کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں، یہ تو پی ٹی آئی والوں کو پتا ہوگا، لیکن پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن تو ہو ہی نہیں رہا، ہاں۔ بلکہ یہ بڑی روٹ لیس قسم کی سلیکشن ہونے جا رہی ہے۔ مطلب جس میں زبردستی ایک شخص کو مسلط کرنے کے لیے پاکستان کے قانون آئین ہر طرح کی اخلاقیات کو لیکن سر رات گئے آپ نے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا، بلے کا نشان واپس ہو گیا ہے، اور اب پی ٹی اے کے تمام امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ ہو گئے، کسی کو ڈھول مل گیا، کسی کو تکڑی مل گئی، کسی کو جو بھی اویلیبل تھا وہ مل جو بھی گیا اس اویلیبل کو۔ مل گیا۔ لیکن یہ ایکچولی اس پہ پی ٹی آئی کے جو اپنے وکلا ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ایک ڈیسیژن ہوا سپریم کورٹ کا۔ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تو اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب کی پارٹی یا عمران خان صاحب کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس میں ایز سربراہ نہیں بیٹھنا لیکن چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کل کا جو فیصلہ تھا، اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں اور یہ جس طرح سے پروسیڈنگ ہوئی، آپ خود بتائیں کہ کیا یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے یہ بالکل درست تھے؟ میں تو اس بات کو ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا، نہ پی ٹی آئی کے وکلا نے اس بات سے ڈس ایگری کیا ہے کہ الیکشن کہ صاف شفاف ہوئے تھے؟ یس، وہ جو ان کے اپنے قانون تھا یا اپنا آئین تھا، دستور تھا، اس کے مطابق بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں۔ لیکن بعض اوقات جو گراؤنڈ لیول پہ جو پرابلمز حقائق ہوتے ہیں نا جی، اس کو بھی دیکھنا، عدالتوں کا کام گراؤنڈ لیول کے حقائق کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ فیصلہ ٹیکنیکل بنیاد پر اور میرٹ پہ ٹھیک ہوا، صحیح ہے۔ لیکن کورٹ جو ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت 2 یا 2.5 کروڑ جو ووٹرز ہیں ان کا حق رائے دہی جو ہے لیکن وہ اس میں سر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ایک بات کی جاتی تھی نا کہ عدالتیں مصلحت کی بنیاد پر فیصلے کرتے، اس کو دفن کیا ہے چیف جسٹس قاضی فیصلہ نہیں صاحب نہیں، ایسا نہیں، میں بھی ایسا ہوا ہو، نے۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب اگر اس فیصلے کو سونے سے بھی لکھ دیتے نا تو پی ٹی آئی والے جو ان کا حشر کر رہے ہیں اب سوشل میڈیا پہ وہ آ کے خود دیکھ لیں۔ لیکن یہ زیادتی ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا کر رہے ہیں۔ کیا نون لیگ والے بندیال صاحب کے بارے میں ایسا نہیں وہ کرتے بھی تھے؟ غلط تھا۔ وہ بھی غلط تھا۔ ہر حالت میں ہر چیز جو بھی کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں ہو وہ غلط ہوتی ہے، لیکن ادارے کے سربراہ کو بھی جب سربراہ بن جائے تو اس کو اپنے ذاتی انتقام اور اپنے ذاتی جو حیثیت ہے اس سے اوپر اٹھ کے سوچنا اس چاہیے۔ فیصلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ذاتی، انہوں نے تو ایک ایک چیز پڑھ کے بتائی ہے، ریٹرن انہوں نے فیصلہ میں پڑھ کے سنایا ہے پوری میں قوم کو لائیو۔ بھائی میں اس بات سے ایگری کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی پی ٹی آئی کی اپنی لیگل تنظیم اس بات کو ایگری کر رہی ہے کہ ان کے جو الیکشن ہے اس میں بہت سارے فلا تھے۔ چلیں ڈیفینیٹ اب یہ بتائیں کہ اب بلے کے بغیر پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے، کتنی مشکلات ہوں گی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے ایک سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ریس ہے جس میں ان کو 35% پیچھے کھڑا کر کے ان کو کہا گیا کہ دوڑیں۔ 80 سیٹیں جو مخصوص نشستیں ہیں عورتوں کی وہ ان سے چھین لی گئی ہیں، چھینی گئی ہے۔ اور ابھی شاید کل چھینی قاضی نہیں گئی، جب کہ الیکشن ہی کل عدم ہو گیا تو ختم ہو گیا وہ۔ نہیں نہیں، وہ قاضی صاحب نے کل اس بارے میں ان کے جواب میں علی ظفر صاحب کے جواب میں اس بات کے اوپر کہا تھا کہ آپ یہ ریٹ ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ ان کے کینڈیڈیٹ الگ الگ الیکشنز الگ الگ سمبلز پہ الیکشن لڑیں گے تو وہ ایک جو الیکشن کا اجتماعی ماحول بنتا ہے وہ نہیں بن پائے گا، اور اور اس آپ نے الیکشن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ بھی لے کر آنا شروع کر دیے، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے تو ٹکٹ دیے ہی نہیں۔ وہ پریس کانفرنس بھی ویسی ہی تھی جیسے فرخ حبیب سے کروائی گئی، جیسے فواد چودھری سے کروائی گئی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے وہ کیونکہ اس نے کبھی بھی مشکل وقت دیکھا نہیں ہے پہلے، تو وہ میچیور فیصلے کرنے سے قاصر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی جس کا بیٹ بلہ نشان تھا یا بلے باز۔ بلے باز نشان تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، بیرسٹر گور کے گھر میں گھس گئے ہیں جو ان کا چیئرمین ہے۔ تو ایک ایسے آدمی کو جو بڑا کمزور بیک گراؤنڈ کا ہے لیگلی بھی اور ویسے بھی، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا اور وہ بھی پبلک نہیں نہ کرنا، جیسا کہ چھپا کے رکھنا۔ ہاں چھپا کے رکھنا،
آپ نے اگر ایگریمنٹ کرنا ہی تھا، میں اگر پی ٹی آئی کی تنظیم میں ہوتا تو میں کبھی بھی پی ٹی آئی نظراتی والا جو ہے اس سے ایگریمنٹ نہ کرتا، کیونکہ اس آدمی کا پچھلا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ اس آدمی پہ ٹرسٹ کیا جا سکے. اس کے لیے آپ کو ایک طاقتور بندہ چاہیے تھا، جو کہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کے نظر؟ میرے نظریے میں تو یا شروانی صاحب سے کرنا چاہیے تھا، وہ جو ان کی جے یو آئی شروانی ہے، اچھا، یا پھر وہ جو ان کے ہیں وہ جمشید دستی؟ نہیں جمشید دستی نہیں، حافظ علامہ کیا نام ہے ان کا، جو جن کو انہوں نے ٹکٹ بھی دیا ہوا ہے، اہل حدیث کے ہیں شاید، اچھا، ان کے ساتھ کرتے. صحیح ہے. مطلب کسی ایسی جماعت کے ساتھ کرتے جس کے پیچھے اپنی فالوئنگ ہوتی. مطلب آپ ایک مجھے فرض کریں میں نے بھی ایک فیکٹیشیس جماعت رجسٹر کرائی ہوتی، میرے سے بھی ایگریمنٹ کر لیتے، میں جتنا مرضی مضبوط ہوں، میری والدہ کو اٹھا کے لے جاتے، میری ماں کو بہن کو اٹھا کے لے جاتے، تو پھر میں کیا کرتا؟ میں بھی وہی کرتا جو کل وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. کل آپ کی غالباً صنم جاوید کی پیشی بھی تھی شاید؟ جی کل شام کی تو پیشی. کیا ملاقات ہوئی آپ کی یا وہ روٹین کیا ایکچولی کچھ بھی نہیں. شی واز انٹرسٹڈ کہ میں جنرل الیکشن میں جانا چاہتی ہوں بس. اب کیونکہ اس نے فیصلہ محفوظ ہے، فیصلہ نہیں آ رہا. صنم کا اگر صنم کو الیکشن سے روکنے کے لیے آئین کے آرٹیکل میں ایک جال سازی کی جا سکتی ہے، جس کو میرا وکیل بریک واردات کہتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے 3-4 دن الیکشن کا اس کا فیصلہ روکنا کون سی سیم میرٹ پہ ایون کہ جو جاوید تو ایک عام لڑکی ہے، ان کا ایسا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا ذاتی نہیں ہے، تو پھر کیا کس چیز کا ہوپ ہے لوگ یا یہ درست ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کی اپنے لیڈر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، یا جو اس کا اپنا سٹینڈ ہے، جو جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتی ہے اس پہ کھڑی ہوئی ہے. اور لوگ ہمیشہ بہادروں کی قدر کرتے ہیں. مطلب وہ اپنی بہادری سے اپنی ہر وہ ظلم کو برداشت کر رہی ہے. اپنے صاحب کے بہادر تو فواد چودھری تھے، فروخ حبیب تھے، عثمان ڈار تھے، عثمان بزار، وسیم اکرم پلس تھے. وہ غلط فیصلے تھے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ عثمان وہ جو زیادہ شور ڈالتے تھے، جو بڑکے مارتے تھے، وہ مشکل وقت میں اس کو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے. صنم تو پہلے دن سے میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کا کلیم ہی یہ تھا کہ صنم کا کوئی لینا دینا نہیں پی ٹی آئی سے. وہ پی ٹی آئی کی نہیں، عمران خان کی ویل وشر ہے، یا عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے. وہ پی ٹی آئی کی ممبر تک نہیں تھی 14/12/2023 تک، جب نہ اس نے پارٹی کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. جب اس کو کہا گیا، اس نے میرے سے پوچھا، میں نے اسے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو؟ اس نے کہا بابا میں لڑنا چاہتی ہوں. میں نے کہا اوکے، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اب ایک وہ اس کا فیصلہ تھا، میں اس کے ساتھ ہوں. لیکن اب جو پرابلم آ رہی ہے، پی ٹی آئی کے سارے کینڈیڈیٹس الگ الگ الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد پھر ایک کرپشن کا راستہ کھلے گا. ساری جو کسی کو زبردستی پکڑ کے ادھر رکھیں گے، کسی کو زبردستی پکڑ کے ادھر رکھیں گے. لگتا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائیں گے اگر تو الیکشن ہو جائے، صرف الیکشن ہو جائے اور فیئر ہو جائے. کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ اس وقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جس کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہوگی، خواہ اس کا نشان بلہ ہو، ڈھول ہو، لالٹین ہو، جو بھی ہو، وہ جیت جائے گا. لیکن اصل پرابلم تب آئے گی جب وہ جیت بھی جائے گا اور اس کو جیتنے نہیں دیا جائے گا. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ اب صنم جاوید کے اگر نومینیشن لاہور ہائی کورٹ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، کاغذات درست ہیں، کیا آپ کے نزدیک صنم جاوید کا انتخابی نشان کیا ہونا چاہیے؟ ابھی اس کے اوپر ہم نے کچھ سوچا بھی نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے. صنم جاوید کا فیصلہ جو ہے، مجھے اللہ کے گھر سے اور عدلیہ پہ پورا یقین ہے، کیونکہ جو وہ کیا بسرا صاحب ہیں، شوکت بسرا کا اور صنم کا کیس سیم پیٹرن پہ تھا. اور صنم کے کیس کے بعد شوکت بسرا صاحب نے آرگومنٹ نہیں کروائے تھے، ان کے وکیل نے آرگومنٹ ہی نہیں کیے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جو آرگومنٹ صنم کے وکیل نے کیے ہیں وہی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کو اجازت مل گئی ہے، ہمارے بعد ان کا کیس سنا گیا. شوکت بسرا کو اجازت مل گئی؟ جی ہاں، ہم انتظار میں ہیں اور ہمیں عدالت سے امید ہے کہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اب 8 فروری کو 2/3 اکثریت ملتی نظر آ رہی ہے نواز شریف کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال نواز شریف کی گورنمنٹ بھی بننے جا رہی ہے. اچھا، یس، جو مرضی کر لیں اس وقت جو گراؤنڈ لیول پہ صورتحال ہے نا جی، اگر اس جو سارا فساد پیدا کیا گیا ہے، اس کا کوئی بینیفیشری ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی ہوگی. پیپلز پارٹی، یس، بلاول بھٹو زرداری. یس، بلاول بھٹو زرداری. یہ آپ کی ان کے ساتھ
وابستگی ہے شاید اس وجہ سے نہیں نہیں، میری وابستگی بغیر کسی ڈاؤٹ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا جی، وہ نواز شریف سے شدید نفرت کرتا ہے، اور اس کے پاس بہتر آپشن پھر یہ ہے کہ اگر اس کے بندے نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کر رہی ہے، میرے اپنی پوائنٹ آف ویو سے پیپلز پارٹی بھی وہی پیٹرن اڈاپٹ کیے ہوئے ہے جو نون لیگ کر رہی ہے کہ جی ہمیں عوام سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن شاید لیکن ان کو ناکامی ہوئی ہے، ان کی معاملات نہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر کی حد تک ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے میرے خیال ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ شیئر لے گی اقتدار میں. چلیں دیکھتے ہیں 8 جی انشاءاللہ.